ٹیکنالوجیز جیسا اللہ دیا، یہ کسب وغیرہ جو ہے یہ اپنے ٹرمینالوجیز ہے. کسب کہتے ہیں محنت کو، اور کاسب کہتے ہیں محنت کرنے والے. مہذبی اصطلاح میں ہماری ٹرمینالوجی میں کاسب کہتے ہیں جس نے جو ہے ابھی ترک دنیا نہیں کیا، اس کو کہتے ہیں. تو کاسب کے جو ہے شرائط بتائے گئے ہیں کہ کون سا شخص جو ہے کسب کر سکتا ہے. مہدی موعود السلام کے ایک دو فرامین ہیں، اس کے بعد جو ہے کسب کے تعلق سے جو ہے بات کی جائے گی. مولانا مہدی موعود علیہ السلام نے جب کسب کی اجازت دی تو ساتھ ہی میں یہ بتایا بھی ہے کہ ایک شخص نے میں اسلام سے سوال کیا کہ کسب کرنا کیسا ہے، نوکری کرنا کیسا ہے. تو میں اسلام نے ارشاد فرمایا پہلے تو کسب کرنے والا مومن ہونا چاہیے، پہلے تو جو ہے وہ مومن ہونا چاہیے. پھر سائل نے پوچھا کہ کوئی مومن ہو کر کسب کرے، یعنی کوئی مومن ہو گیا اور اس کے بعد کسب کرے. تو اسلام نے فرمایا، جی خاص موقع فرمانے اسلام کو، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جس کا مقام پیغمبروں کا ہے شاید کہ وہ کسب کرے. اس کا مقام پیغمبروں کا ہے، انبیاؤں کا ہے، وہ شخص شاید، مثلا نے پھر یہاں پہ شاید لفظ لایا ہے، شاید کہ وہ کسب کرے. یعنی کوئی آسان نہیں ہے، کسب بہت زیادہ ٹف ہے، درخت سے زیادہ ٹف بتایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ کوئی شخص جس کا مقام پیغمبروں کا ہے شاید کہ وہ کسب کرے. اور یہ تو بتا دیا کہ پہلے مومن بنے اس کے بعد کسب کرے. ہم بچپن سے جو ہے بچے کو جو ہے ایمان کی یہ تمام تعلیمات کی تعلیم نہیں دے رہے. ابھی بچہ ہے، ابھی پڑھنا ہے، سب کرنا ہے، اسے شروع سے جو ہے دنیا دار بنایا جا رہا ہے اور جو ہے کاسب بنا دیا جا رہا ہے. لیکن میں اسلام فرمانے کے پہلے مومن بنے اس کے بعد کسب کرے. اور مومن کے جو صفات ہیں وہ آپ قرآن میں دیکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد میں اسلام نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جس کا مقام پیغمبروں کا ہے شاید کہ وہ کسب کرے. اب کیوں پیغمبروں کا ہے آپ کو معلوم ہوگا. میں اسلام نے یہ جو خلاصہ کیا ہے کہ مومن کون ہوتا ہے اور جو ہے کسب کون کر سکتا ہے. میں اسلام نے سیدھا سیدھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے یہ 12 شرائط لگائے ہیں، 12 کنڈیشنز لگائے کہ کون سا شخص جو ہے کسب کر سکتا ہے، نوکری کر سکتا ہے. یاد رکھیے کاسبین میں جو ہے پڑھنے والے اسٹوڈنٹ سب شامل ہو جاتے ہیں. اب یہ آپ کے سامنے جو ہے کیونکہ اہم عنوان ہے بندگی سید حسین مہدی کی سیرت کا، اسی تحت جو ہے یہ بات کی جا رہی ہے اور کسب کا حوالہ آپ ہی کی طرف سے دیا جاتا ہے. تو میں اسلام نے 12 شرائط لگائے، 12 کنڈیشنز لگائے ہیں کسب کرنے والے کے اوپر. اور پھر فرمایا کہ جو ان حدود کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ اسے ترک دنیا کی توفیق دے گا. تو میں اسلام نے 12 شرائط لگائے ہیں آپ کے سامنے جو ہے ایک ہی بات دیگر پڑھ رہا ہوں. 12 کنڈیشنز ہے کاسبین کے اوپر جو کسب کر رہے ہیں کہ یہ کنڈیشنز کے تحت جو ہے کسب کر سکتے ہیں. تو میں اسلام نے شرط لگائی، پہلی شرط ہے، پہلی کنڈیشن کہ خدا پر توکل کرے اور کسب پر نظر نہ رکھے. نوکری کرے لیکن جو ہے نوکری کے اوپر نظر نہ رہے. یہ بہت اہم ہے کہ اللہ کے اوپر نظر رہے. یہ نوکری کی وجہ سے میرا گھر چل رہا ہے، اگر آپ یہ سوچیں تو آپ چلیں. اگر آپ کی نظر آپ کے اوپر باس کے اوپر جا کے ٹک گئی تو آپ چلے کہ آپ کی نظر جو ہے اللہ کی ذات کے اوپر ہونا ہے، اہم چیز ہے. اور آدمی بہت گول ہو کے کام کرتا ہے. یہ جو کنڈیشن اس کے اوپر اگر عمل پیرا ہو جاتے ہیں، آپ کسی بھی ملک پہ چلے جائیے، کسی بھی کمپنی میں جائیے، بہت بولڈ آپ کام کریں گے کیونکہ آپ کی نظر خدا تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہوگی، کسب کے اوپر نہیں ہوگی. دوسری شرط 5 وقت نماز با جماعت پڑھے. اور تیسری شرط ذکر دوام کرتا رہے، ہمیشہ جو ہے اپنی سانسوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے. چوتھی شرط کمانے میں ہرس نہ کرے، یعنی جو ہے اور زیادہ جو ہے ہرس نہ کرے. قوت لا یموت اور ستر عورت کی نیت رکھے، یعنی معمولی سا کپڑا عام جسم ڈھانپنے کے واسطے، اور قوت اتنی کھانے پینے سے جو ہے اتنی قوت ہو جائے کہ اللہ کی بندگی کر سکے، اتنی صرف جو ہے نیت رکھنا ہے، ہرس نہیں. اگر اور زیادہ ہرس کر رہا ہے کمانے کا جانے کی تو اس شرائط کو جو ہے سیدھے سیدھے توڑ رہا ہے. پانچویں شرط عشور پورا نکالے، یعنی جو کچھ کے اس کو آمدنی ہے اس کا جو ہے 10واں حصہ جو ہے عشور اللہ کی راہ میں جو ہے نکالے. 10% آف یور انکم، جو کچھ بھی آپ کو آ رہا ہے وہ جو ہے نکالے. اور چھٹویں شرط بندگان خدا کی صحبت میں رہے، تارکان دنیا کی جو ہے اسے صحبت میں رہنا ہے. جبھی وہ نوکری پوری کر کے آئے گا اسے جو ہے فقراؤں کی صحبت میں رہنا ہے. ساتویں شرط دیکھیے اہم ہے، اپنی ذات پر ہمیشہ ملامت کرتا رہے کہ اب تک ترک دنیا کی سعادت حاصل نہیں. اس کو کسب خیال میں گزارنا ہے کہ اپنے اوپر خوف کرتے ہوئے کہ ہے میرے اوپر کہ میں اب تک جو ہے ترک دنیا کی جو ہے سعادت سے جو ہے مشرف نہیں ہوا، مستفیض نہیں ہوا. اس پہ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے ملامت کرتے ہوئے جو ہے گزارنا ہے. یہ شرط ہے، کنڈیشن ہے، یاد رکھیے ابھی کوئی معمولی بات نہیں. اور 8ویں شرط دونوں وقتوں کی عبادت کرے، یعنی فجر سے طلوع آفتاب تک اور عصر سے عشاء تک. ذکر اللہ کی حفاظت کرنے کے واسطے جو صبح شام جو کہتے ہیں وہ صرف فجر سے طلوع آفتاب تک اور عصر سے مغرب تک نہیں، بلکہ کاسبین کے واسطے دیکھیے اللہ کی پناہ اللہ عمل کی توفیق دے کہ دونوں وقتوں کی عبادت کرے، فجر سے طلوع آفتاب تک اور عصر سے عشاء تک ذکر اللہ میں بیٹھے. اور 9ویں شرط اہم شرط ہے کاسبین کے واسطے، بانگ نماز کے بعد کام کرنا جائز نہیں، یعنی اذان ہو گئی اس کے بعد کام کرنا جائز نہیں، اگر کیا تو وہ کسب حرام ہے. دیکھیے مہدی موعود کا فرمان ہے، اذان ہو گئی، یہاں پہ 1:45 پہ اذان ہے، اگر کوئی شخص جو ہے کام کر رہا ہے اذان ہوتے ہی جو ہے جس مسجد میں وہ نماز پڑھتا ہے اس مسجد کے حساب سے جو ہے وہ اذان کے بعد جو ہے کام نہ کرے.
اب اس کے بعد جو ہے وہ اگر 5-10 منٹ جتنی دیر کام کرے گا اتنی دیر کی کمائی حرام میں شمار ہو. وہ سمجھ رہا ہے کہ جو ہے میں محنت کی کمائی کر رہا ہوں, میں اپنی محنت سے لگن سے جو ہے کام کر رہا ہوں, اس سے جو ہے کسب حلال نہیں ہوتا, بلکہ ان کنڈیشنز کو پورا کرنے پر جو ہے کسب حلال ہوتا ہے. تو یاد رکھیے 9ویں شرط ہے بانگ نماز کے بعد کام کرنا جائز نہیں ہے, اگر کیا تو وہ کسب حرام ہے. 10ویں شرط جھوٹ نہ بولے. دیکھیے بہت سارے گناہ ہیں لیکن اس میں خاص طور پہ جھوٹ کا ذکر ایک شرائط میں لگایا گیا ہے, کیونکہ اکثر تجارت میں, اکثر سیلز میں, اکثر نوکری چاکری میں جو ہے جھوٹ بولا جاتا ہے, اور اتنے آسان طریقے سے جھوٹ بولا جاتا ہے کہ وہ اس کا پروفیشنل ہو جاتا ہے. بغیر جھوٹ کے جو اس کا کسب چلتا ہی نہیں. اسی لیے میں اسلام نے یہاں پہ جو ہے اللہ کے حکم سے شرط لگائی ہے کہ جھوٹ نہ بولے. اور 11ویں اور 12ویں شرط یہ ہے کہ جو ہے جو کچھ کہ اللہ نے قرآن میں احکام کرنے کے حکم دیے ہیں, احکام قرآن مجید میں وارد ہیں, ان پہ عمل ہو, اور جو اللہ نے منع کیا ہے ان سے پرہیز کرے. یہ 12 شرائط ہے, یہ کنڈیشن جو پورا کرے گا وہ کسب کر سکتا ہے. اسی لیے میں اسلام نے فرمایا کہ پہلے مومن بنے پھر کسب کرے. اس کے بعد فرمایا کہ جو ہے جس کا مقام پیغمبروں کا ہو شاید کہ وہ کسب کرے. بندگی میرا سید محمود ثانی میتی رضی اللہ عنہ کا مقام پیغمبروں کا تھا, اسی لیے جو ہے آپ نے یہ کسب کیا ہے, کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور ہم جو ہے جیسے ہی کچھ بولتے ہیں کچھ ترک دنیا وغیرہ کے بارے میں تو فوراً ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کا جو ہے حوالہ دے دیا جاتا ہے کہ مہدی موت کے فرزند جب ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کسب کرے تو کیوں ہم نہیں کر سکتے. اپنی دنیا کا مار ہے, زندگی جو ہے اس میں گزرتے چلے آ رہی, اچھا کھا رہے ہیں, اچھا پی رہے ہیں, ہرس میں گزار رہے ہیں. ان شرائط میں سے جو ہے ایک آدھی شرط بھی پوری ہوتی نہیں معلوم ہے. اور کھلا کہہ رہا ہوں, میں یہاں پہ بیٹھ کے جو بڑی آسانی سے بات کر رہا ہوں, ہم تو جو ہے کسب کی لائف ایسی گزار چکے ہیں, لیکن ان میں سے جو ہے عشیر بھی 1% بھی جو ہے شاید اس کے اوپر جو ہے عمل نہیں ہوا ہے. لیکن آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں تاکہ جو ہے پچھتاوا نہ ہو. جو 12 شرائط آپ کے سامنے گنے گئے ہیں, کم سے کم کچھ تو ہم اس کے اوپر باعمل ہو سکتے ہیں. 5 وقت کی نماز تو پڑھ سکتے ہیں, 2 وقت کا کچھ تو ذکر, بھائی صبح آدھا گھنٹہ, شام آدھا گھنٹہ جو ہے ذکر کیا جا سکتا ہے. اگر اثر سے مغرب تک وقت جو ہے آپ جاب پہ ہیں تو ہمارے مرشدین ہدایت دیتے ہیں کہ جو ہے رات میں آنے کے بعد سونے سے پہلے جو ہے آدھا گھنٹہ ذکر کر لیں, تاکہ جو ورزش ہے ذکر کی, ایکسرسائز ہے, وہ قائم رہ سکے. بانگ نماز کے بعد کام کرنا جائز نہیں ہے. اگر آپ یہاں پہ نماز نہیں پڑھتے, کہیں دوسری جگہ آپ نوکری کر رہے ہیں, تو جہاں پہ بھی آپ محلے کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں وہ ٹائمنگ کے حساب سے, آج کل جو ہے گھڑی وغیرہ ہے, ٹائمنگ کے حساب سے جو ہے آپ کام روک سکتے ہیں اور جو ہے نماز ادا کر سکتے ہیں. جھوٹ نہیں بولنا, 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھنا, ذکر دوام کرنا, کمانے میں ہیرس نہیں کرنا, عشر پورا نکالنا, یہ جو ہے اس میں سے کئی شرائط اللہ کے فضل سے جو ہے آسانی سے ادا بھی ہو سکتے ہیں. تھوڑے ٹف ہیں لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ کریں تو برابر ادا ہو سکتے ہیں. اور اس شرط کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ اپنی ذات پر جو ہے ہمیشہ ملامت کرتا رہے, یعنی جو ہے ہمیشہ اپنے آپ پر جو ہے لعنت کرتا رہے کہ میں اب تک ترک دنیا نہیں کیا ہوں. یاد رکھیے ترک دنیا جو ہے مہدی موعود علیہ السلام نے جو فرائض ولایت کے نئے ہوں اس میں پہلی سیڑھی. اب ہماری قوم میں جو ہے یہ بالکل آخری سیڑھی ہو چکی ہے, ہم جو ہے بالکل اس کو آخری مرنے سے پہلے ادا کریں. حالانکہ یہ پہلی سیڑھی ہے, صرف یہ صرف پہلی سیڑھی ہے. اس کے بعد جو ہے خدا تعالیٰ تک پہنچنے کی جو ہے بہت دور کی منزل ہے وہ, لیکن پہلی سیڑھی کو جو ہے آخری میں ادا کیا جا رہا ہے. اور کسب کے بہانے جو ہے اپنی دنیا کمائی جا رہی ہے, جو سراسر جو ہے غلط ہے. مہدی موعود علیہ السلام کا ایک فرمان کاسبین کے واسطے یاد رکھنا چاہیے کہ میں اسلام نے فرمایا کہ ایک دل خدا کو دیجئے, من مانا سو کیجیے. یہ دل جو ہے خدا تعالیٰ کو دے دو, اس کے بعد من مانا سو کرو. یعنی جو ہے بچپن سے اگر بچے کو پریکٹس کرائی جائے ذکر اللہ وغیرہ کی, اس کے دل میں یہ اللہ کی محبت جم جائے تو جو ہے وہ حریص نہیں ہوگا, وہ دنیا دار نہیں ہوگا, وہ کسب بھی کرے گا تو بالکل شرافت کے ساتھ تھوڑا وہ جو ہے لائف گزار لے گا, اور جو ہے وہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ جو ہے اپنی کسب کی لائف گزار لے گا. لیکن اس کا چاہیے کہ پہلے جو ہے اس کا ایک دل جو ہے خدا تعالیٰ کو دیجیے اور من مانا سو کیجیے. اور یہ بھی فرمان میں اسلام کا جو ہے کاتبین ہمیشہ یاد رکھے, بلکہ ہر کوئی یاد رکھے کہ دست بکار دل بیار, یعنی ہاتھ کام میں اور دل یاد. آپ کا ہاتھ کام میں ہو, کمپیوٹر پر ہو, کام میں ہو, جہاں بھی آپ جاب کر رہے ہیں اس میں ہو, لیکن آپ کا دل جو ہے اللہ تعالیٰ کی یاد میں, اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہو. ان کنڈیشنز کو آپ یاد رکھیے. اگر ہو سکے تو آپ کو اگر فوٹو لینا ہے تو آپ اس میں سے جو ہے فوٹو لے سکتے ہیں, تاکہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے آپ عمل پیرا ہو سکے. بہرحال بندگی میرا سید محمود ثانی میتی رضی اللہ عنہ کی سیرت کی طرف لوٹتے ہوئے 2 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ بندگی میرا سید محمود ثانی میتی رضی اللہ عنہ, دیکھیے جب کسب بھی کیا تو کوئی معمولی کسب نہیں کیا. آپ چاپن یا جو اس وقت کا کیپٹل تھا وہاں پہ آئے ہیں, وہاں پہ جو ہے سلطان محمود بیگڑے کے پاس جو ہے آپ کو بہت بڑا جو ہے عہدہ ملا ہے. اس وقت کے 2 گاؤں جو ہے آپ کو جاگیر میں لکھ دیے گئے تھے. 1 لاکھ دن کا اس وقت کا جو روپیہ تھا اس وقت آپ کی ماہانہ تنخواہ تھی, اور 2 گاؤں جو ہے آپ کی جاگیر میں لکھ دیے گئے تھے. اور اسی کسب کی حالت میں آپ نے صرف 2 سال کسب کیا ہے, 2 سال آپ نے جو ہے نوکری کی ہے. اسی کسب کی حالت میں ملک عثمان باڑی وال کی دختر بی بی کدبانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے آپ کا نکاح ہوا ہے. ادھر 2 سال کا ادھر پیریڈ چل رہا تھا, ادھر امامنا مہدی موعود علیہ السلام جو ہے پٹن سے بڑلی سے جو ہے راجستھان وغیرہ جیسلمیر ہوتے ہوئے سندھ کہا ٹھٹا میں پہنچے تھے.
یہاں پہ بڑے خاص واقعات پیش آ رہے ہیں. جو صحابہ آ رہے تھے، میں اسلام کے فیض سے فیضیاب ہو رہے تھے اور فخر و فاقے سے انتقال کر رہے تھے، تو مہدی موعود علیہ السلام جو ہے ان کو پیغمبروں کے مقامات کی بشارت دے رہے تھے. تو میں اسلام کے برادر نسبت عیسیٰ بندگی میں صرف سلام اللہ رضی اللہ عنہ جو ثانی مہدی کے ماموں ہوتے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں کہ سب آ رہے ہیں، دوسرے جو بھی آ رہے ہیں، تارک دنیا ہوتا ہے، طالب محلہ ہوتا ہے، میں اسلام کے ساتھ رہتا ہے اور انتقال کرتا ہے تو ایک بہت بڑے مقام کی بشارت پاتا ہے. اب دل میں ایک افسوس ہو رہا ہے کہ مہدی موعود کے فرزند یعنی اپنے بھانجے جو ہے فرزند ہوتے ہوئے اس فیض سے محروم ہیں. تو ٹھٹا سے کچھ لوگ جو ہے واپس اپنے رشتے داروں کو جو ہے لانے کے واسطے جا رہے تھے، تو ماموں نے اپنے بھانجے کو جو ہے خط لکھا ہے کہ یہاں پہ بیگانے آ کے یعنی غیر آ کے جو ہے فیضیاب ہو رہے ہیں اور بڑے بڑے مقامات سے جو ہے مشرف ہو رہے ہیں، مبشر ہو رہے ہیں، اسلام بشارت دے رہے ہیں، اور تم ان کے فرزند ہوتے ہوئے اس فیض سے جو ہے محروم ہو. کیا آپ نے جو ہے خط لکھا بندگی میں سے سلام اللہ رضی اللہ. تو میں اسلام کا وہاں سے گزر ہوا. میں اسلام جب وہ خط لکھ رہے تھے، امام اسلام کا گزر ہوا، میں اسلام نے پوچھا کہ بھائی سلام اللہ کیا لکھتے ہو؟ تو کہا کہ سیدن کو جو ہے خط لکھ رہا ہوں، یعنی اپنے بھانجے کو خط لکھ رہا ہوں. تو اسلام نے وہ خط پڑھا. آپ نے فرمایا کہ بتاؤ خط تو بتاؤ. تو میں اسلام نے جب خط دیکھا تو فرمایا کہ بھائی سلام اللہ اس کو چاک دو، اس کو پھاڑ دو، بلکہ اس طرح لکھو. یہاں پہ خاص بشارت دی میں اسلام نے ثانی مہدی کو کہ سید محمد یعنی مہدی موعود سید محمد چاپنیر میں ہے اور سید محمود ٹھٹا میں، یعنی اس وقت بھی جو ہے ثانی مہدی جو ہے مہدی موعود کی ذات میں مکمل فنا ہے. یہ لکھا ہے مہدی موعود اسلام نے کہ بھائی سلام اللہ اس طرح لکھو کہ میرا سید محمود ٹھٹا میں ہے اور سید محمود جو ہے چاپنیر میں. اس طرح کے خط کا مضمون جو ہے ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہے چاپنر میں ایک عرصے کے بعد جو ہے خط ملتا ہے. یہ خط کا جو ہی حصول ہونا تھا، حاصل ہونا تھا، ثانی مہدی رضی اللہ عنہ جو ہے بے چین ہو گئے. یہاں تک کہ جو ایک آپ نے عجیب معاملہ دیکھا اور اسی کے بعد جو ہے آپ نے ترقی دنیا کیا، جو خواب آپ نے دیکھا اور اس کے بعد کی جو آپ کی لائف ہے، جو ترقی دنیا کرنا تھا، ہمیں اسلام تک پہنچنا تھا، اور اس کے بعد میں اسلام کی جو خوشی تھی، جو بشارات تھے، اس کے بعد کی جو ثانی مہدی رضی اللہ عنہ جو لائف تھی، جو قوم میں ایک بہت بڑا رول رہا ہے، اللہ چاہا تو جو ہے اگلی نشستوں میں بیان کیا جائے گا. واخر دعوانا